دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی، اچھے نبی، سچے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اللہ پاک کے فرشتے اس پر رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں۔ اب تمہاری مرضی کہ تم مجھ پر درود کم پڑھو یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ الحمدللہ آج کا یہ سلسلہ جس کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، ایسی بھی کیا سوچ ہے، جس میں آج کا جو موضوع ہے وہ ہمارا اسلامی مہینوں میں نفلی عبادت کرتے کیوں نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسان اس دنیا میں آیا تو یقیناً ایک مخصوص مدت کے لیے، مقررہ مدت تک اسے اس دنیا میں رہنا ہے، اور عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، وہ اعمال کہ جو اس کو مرنے کے بعد فائدہ دیں گے۔ اور یقیناً بڑی پیاری وضاحت اس کی حدیث پاک میں فرمائی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کے 3 دوست ہیں۔ ایک دوست وہ ہے جو اس کو موت تک ساتھ دیتا ہے، ایک دوست وہ ہے جو اس کی قبر تک ساتھ دیتا ہے، اور ایک دوست وہ ہے جو اس کی قبر میں بھی ساتھ آتا ہے۔ اس کی وضاحت علماء نے جو بیان فرمائی اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ پہلا دوست جو اس کو موت تک ساتھ دیتا ہے وہ اس کا مال ہے۔ جب تک بندہ زندہ ہے اپنے مال سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، جیسے ہی وہ دنیا سے گیا اب وہ مال اس کا نہیں، اس کے ورثاء کا ہو گیا۔ دوسرے دوست اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار، اس کے عزیز و اقارب، اس کے دوست جو اس کو قبر تک تو لے آتے ہیں لیکن قبر میں کوئی نہیں آتا۔ اور تیسرا دوست وہ ہے جو اس کو قبر میں بھی اس کے ساتھ آتا ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ اس کے اعمال ہیں جو قبر میں بھی ساتھ آتے ہیں۔ اب اگر قبر میں آنے والے اعمال اچھے ہوئے تو وہ قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ اعمال برے ہوئے تو وہ قبر جو ہے وہ جہنم کا گڑھا بنا دی جاتی ہے۔ تو یوں زندگی میں ظاہر دن بھی آتے ہیں، ہفتے بھی گزرتے ہیں، مہینے بھی گزرتے ہیں، سال بھی گزرتے ہیں، مگر اللہ پاک کی رحمت پر قربان کہ وہ چند ایک مہینوں میں ایسی فضیلتیں، ایسی برکتیں عطا فرمائی ہیں جس کا خصوصیت کے ساتھ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، اور اس کی عبادت کا ہمارے اسلاف و بزرگوں نے بڑے اہتمام بھی فرمائے۔ ان میں دعاؤں کی قبولیت کی بشارتیں بھی ہیں، اور یہ وہ مہینے آتے ہیں کہ جس میں مطلب فطری طور پر جو ہے وہ عبادت کا ذوق بڑھ جاتا ہے۔ تو آج کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم اسلامی مہینوں میں نفلی عبادت کے حوالے سے کچھ فضائل اور کچھ معاملات جو ہے وہ بیان کریں گے۔ تو قربان بھائی، میں آپ سے ہی آپ کی طرف ہی بڑھوں گا کہ ماشاءاللہ ایک زندگی میں یوں تو سالہ سال مہینے گزرتے ہی ہیں، مگر اسلامی مہینوں میں بعض کی اہمیت قرآن میں بیان ہوئی، اس بارے میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خوشیوں کے لمحات قریب آئے، الحمدللہ، خوشیوں کے دن آنے لگے۔ کیا بات۔ ویسے تو ایک مسلمان کے لیے لمحہ لمحہ قدم قدم خوشی ہے، یعنی اب یوں دیکھیں کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے تو بظاہر اسے تکلیف ہو رہی ہے، کیا بات، لیکن اس پر صبر کرنے پر اسے اس پر بھی ثواب مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے جو تکلیف پہنچی ہے، اس تکلیف پر وہ جو صبر کر رہا ہے اس کی بھی جو ہے وہ اس کے لیے بشارت ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اسلام میں الحمدللہ جو سال ہیں وہ ہجری اعتبار سے ہوتے ہیں، اور اسلامی مہینوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ ہم پر احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے زمانے کو 12 مہینوں پر تقسیم فرما دیا ہے،
اور یہ جو 12 مہینے ہیں ان میں ہم دیکھیں کہ جو اسلامی تہوار ہیں وہ ہجری اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے ہیں۔ حج کی ادائیگی دیکھ لی جائے، وہ جو ہے وہ چاند کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ رمضان کے روزے جو ہم رکھتے ہیں وہ ایسے تو نہیں ہے کہ ہم جنوری میں رکھتے ہیں صحیح، یا فروری میں رکھتے ہیں، بلکہ رمضان کا مہینہ ہجری سن کے اعتبار سے جب وہ آتا ہے شعبان کے بعد، تبھی وہ اس کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ عیدیں ہم مناتے ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ تو اسلامی مہینوں کی بہت ہی زیادہ الحمدللہ دین اسلام میں اہمیت ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، حج ہے، رمضان ہے، ان کی ادائیگی کے لیے چونکہ ان کا اعتبار ہجری سن سے ہوتا ہے، ہجری مہینوں سے ہوتا ہے، اسلامی مہینوں سے ہوتا ہے، تو اسی لیے 5 مہینوں کے چاند دیکھنا بھی واجب ہے تاکہ ان کی ادائیگی، جو اسلامی تہواروں کی ادائیگی درست وقت پر درست انداز سے ہو جائے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ان مہینوں کے بارے میں قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں۔ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کب سے؟ فرمایا جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، فرمایا یہ سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے مہینوں کی گنتی ارشاد فرما دی کہ وہ 12 مہینے ہیں۔ اب ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے وہ حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ بات یاد رکھیے کہ دین اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ کوئی مہینہ، کوئی سال، کوئی دن، کوئی ہفتہ، کوئی لمحہ منحوس نہیں ہے، بہت اچھا، کوئی منحوس نہیں ہے۔ بہت اچھا، یہ تصور کرنا کہ فلاں مہینہ منحوس ہے، اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں وہ ہوتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ہاں، دین اسلام میں برکت والے مہینے ضرور ہیں، ماشاءاللہ، عظمت والے دن ضرور ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن سب سے بڑی خوشی کا دن، سب سے بڑی برکت کا دن۔ رمضان میں تو ہم پر کیا انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں، برکت والے دن۔ تو اللہ رب العالمین نے جو 4 مہینے حرمت والے ارشاد فرمائے، یہ کیا ہی برکت والے دن۔ ماشاءاللہ، ان میں سے منہا 4 حرم جو ارشاد فرمایا، تو ان کی تفاسیر میں مذکور ہے، اس آیت کی تفسیر میں اس سے مراد 4 مہینے ہیں۔ ایک الگ ہے رجب، 3 ایک ساتھ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یہ 3 مہینے حرمت والے ایک ساتھ ہیں، اور رجب المرجب کا مہینہ اکیلا وہ الگ ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 4 مہینے ہو گئے، اور یہ وہ حرمت والے مہینے ہیں کہ جن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان مہینوں کی اللہ رب العالمین نے چونکہ حرمت و عظمت بیان فرمائی ہے، لہذا گناہ تو ویسے ہی حرام ہے، ان مہینوں میں اور بھی زیادہ شدت آ جاتی ہے، گناہوں کے جو سزا ہے اس پہ اور شدت آ جاتی ہے، وعیدوں میں اور شدت آ جاتی ہے۔ لہذا ان مہینوں میں بالخصوص خصوصیت کے ساتھ عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اچھا یہاں فضل بھائی ایک بات میں قربان بھائی کی بڑی اچھی توجہ، جیسے یہ مہینوں کی اہمیت، جی، تو یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین اس بات پہ بھی غور کریں کہ کیا ہم اپنے بچوں کو بہت اچھا، ان مہینوں کے نام یاد دلانا، پھر ان مہینوں کے نام یاد دلا کر ان کی اہمیت کو اپنے دلوں میں بسانا، یعنی یہ بات ہوتی ہے مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ ہم اپنے بچوں کو مطلب یوں بہت زیادہ زبردست جنرل نالج دینے کے حوالے سے، بہت زیادہ ان کو مطلب معاشرے میں اپڈیٹ کرنے کے حوالے سے مطلب یہ شوق رکھتے ہیں، بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا اس طرح بھی توجہ نہیں ہو کہ مطلب ہم ان کو یاد دلائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے اچھے وقت پہ، بڑے اچھے دن اور بڑے اچھے ٹائم، بڑے اچھے موضوع کا انتخاب ہے کہ اسلامی مہینوں میں نفلی عبادات کیوں نہیں کرتے۔ یہ جو نفل عبادات ہے اس میں 2 چیزیں زیادہ ہیں۔ ایک ہمارا ایمفیسائز جو ہوتا ہے وہ زیادہ نفلی روزوں کے اوپر ایک بہت بڑا اس کا فوکس ہے، اور بہت ایک تعداد ہے جو ماشاءاللہ رمضان مبارک کے علاوہ ان 2 ماہ کے بھی جو ہے، میں 2 مہینے کیوں گا کیونکہ وہ ابھی رسول نے فرمایا تھا نا کہ وہ کہتے ہیں 3 مہینے کے روزے، بھائی 1 مہینے تو فرض ہی ہیں، یہ 2 ماہ کے جو ہے نا وہ روزے رکھتے ہیں۔ اللہ نصیب کرے، واقعی یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ نصیب کرے۔ کوئی تو زندگی کا ایسا سال گزرے کہ سچی بات ہے میں تو اپنے لیے کہ مجھ گناہگار کو بھی نصیب ہو، بہت سوچتے سوچتے گزر جاتے ہیں مگر یہ ہو نہیں پاتا، اللہ نصیب کر دے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان سے پوچھا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام اس میں کیا فرماتے تھے، یعنی روزے جو معاملات ہیں، تو فرمایا کہ حضور علیہ السلام روزوں کی کثرت کرتے تھے اور اس پر عبادت پر کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ اہمیت ایک مسلمان کے لیے کافی ہے کہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں کوئی دعا رد نہیں کی جاتی،
یعنی ابھی تو یہ یوں سمجھیں کہ رجب کے مہینے کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، اس کی پہلی رات اتنی بابرکت اور اتنی عظمت والی ہے کہ اس میں کوئی دعا رد نہیں کی جاتی. اور پہلی کون سی وہ رات ہے؟ فرمایا وہ رجب المرجب کی پہلی یعنی چاند رات ہے. دوسرا فرمایا کہ وہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے یعنی شب برات ہے. تیسرا فرمایا کہ وہ شب جمعہ یعنی ہر جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات. اب اس میں ہم دیکھیں تو ہمیں یعنی ہم نے اس کا کوئی وہی نہیں کیا، اہتمام ہی نہیں کیا، حالانکہ کیسی زبردست یوں سمجھے کہ رات ہر ہفتے میں ہی آتی ہے. اچھا جب سے امیر علیہ سنت نے رسالہ تحریر فرمایا، ہم نے وہ یہ اس کو دیکھا سنا، تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یار رجب کی جو ہے نا ہم پہلی رات میں خوب اہتمام کریں، اور ہم تو اپنی مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں، یہ بڑا اچھا سلسلہ ہو جاتا ہے. تو اب اس میں یہ کہ یہ جب ترکیبیں ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے ہم نے کیا، مگر یہ جو جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات جو ہر ہفتے آتی ہے، اس کو ہم حالانکہ دعوت اسلامی نے تو پورا پیکج دیا ہے الحمدللہ، اجتماع، ساری رات گزارنے کا اہتمام، سب کچھ. تو بس یہ اللہ تبارک و تعالی نصیب کر دے. اصل میں یہاں ایک بات ہے نا، وہ یہی ہے کہ مطلب اہمیت، جس چیز کی اہمیت دل میں، یعنی آج ہمارا جو کاز ہوگا نا، جو گول جو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ہم کسی طرح اس کی اہمیت کو دل میں پیدا کر لیں. مطلب واقعی صحیح بات ہے، کتنے ایسے جو ہر سال اس معاملے میں 2 مہینے ہم جانتے ہیں، جی ہم جانتے ہیں ان کو کہ وہ باقاعدہ اہتمام کریں گے، تلاوت بھی کر رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ کیا وہ نا ہم تو یوں غفلت میں گزر گئے، مطلب یہ سوچتے رہ گئے کہ یار یہ کیا کیسے ہوگا، یہ کیسے کرتے ہیں. بات یہاں پر یہی ہے کہ دل میں اہمیت ہوگی تو پھر آگے بڑھتے ہیں. اور یہ جیسے آپ نے فضیلت بیان کی، پہلی رجب کی دعا قبول ہوتی ہے. یعنی آپ سوچیں، غور کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم کتنی مشکلات ہیں، کیسے کیسے مسائل ہیں. یعنی آپ بتائیں کہ کون سا ایسا فرد جو اس وقت مدنی چینل پر ہے جو اس وقت یہ نہیں کہتا کہ آپ دعا کرو میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، دعا کرو میں. یعنی آپ یہ سمجھتے کہ جناب جن کے پاس مال ہے وہ جناب وہ بڑے سکون میں ہیں، ایسا نہیں ہے. بہت سارے مالدار آپ کو ملیں گے جو دعائیں کرا رہے ہیں کہ دعا کرو، مال تو بہت ہے لیکن یار نیند نہیں آ رہی، یار مال تو بہت ہے لیکن یار یہ بیماریاں نہیں جا رہی ہیں، مال تو بہت ہے لیکن یہ ٹینشن نہیں جا رہا ہے. تو کتنے ایسے مسائل ہیں کہ جس میں مبتلا ہر کوئی فرد یہاں موجود ہے. اب یہ دعاؤں کا خاص کر جو ٹائم آ رہا ہے جس میں خصوصیت کے ساتھ موقع ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کو اچیو کریں، حاصل کریں اور اس میں دعا کریں. تو دعا کی قبولیت کی رات آنے والی ہے. سبحان اللہ، بالکل دعاؤں کی قبولیت کی رات رجب المرجب کی چاند رات. سبحان اللہ. اور 5 راتیں بیان کی نا، جیسے فضل بھائی نے ارشاد فرمایا، ایک تو ایک جمعہ کی درمیانی رات، پھر رجب المرجب کی چاند رات جو کہ قریب ہے، شب برات 15 شعبان کی رات، اور دونوں عیدین کی رات. تو اب یہ تو وہ راتیں جو دعاؤں کی قبولیت کی رات ہیں، اور اللہ رب العالمین کا در تو وہ در ہے جو سارے دروں سے بے نیاز فرما دیتا ہے. ہم جگہ جگہ جاتے ہیں، اس کے در پر، اس کے در پر، اس کی منتیں، اس کی منتیں. کیا اپنے رب کے در پر آئے؟ کیا اپنے رب کے در پر آ کر کچھ گڑ گڑائے؟ کیا اپنے رب کے در پر آ کر معافی مانگی، اپنے رب سے مانگا؟ ہم اپنے رب کے دربار میں تو آئیں. آپ یہ دیکھیں کہ ان راتوں کی جو اہمیت بیان کی گئی ہے، اگر ہم غور کریں تو یہ راتیں ہمارے پاس سے ایسی گزر جاتی ہیں، لیکن ہمیں ان کی اہمیت نہیں رہتی. وہ جو آپ بات ارشاد فرما رہے ہیں نا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن اہمیت والے حاجی صاحب دیکھے گئے ہیں کہ ہمیں تو یہ سکھایا جا رہا ہے نا کہ رمضان کی تیاری کے لیے رجب سے تیاری شروع کر دیں، لیکن ایسے اہمیت والے ہیں جو رجب کی تیاری کے لیے جمعۃ الاولیٰ سے تیاری شروع کر رہے ہوتے ہیں. کیا بات. جمعۃ الاولیٰ میں کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے یہ والا کام سیٹ کرنا ہے، یہ کام چھوڑنا ہے، یہ شیڈول بنانا ہے. کیوں خیریت؟ اور رجب مہینہ آنے والے نا 2 مہینے بعد. تو یہ وہ اہمیت ہے. اور دعائیں مانگنے کے بارے میں تو ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. اللہ فرما رہا ہے، فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. دعاؤں کی ایسی فضیلت، اور نماز کے بعد دعا مانگنے والے کی کیا فضیلت ہے. فرمایا جو نماز کے بعد حمد و صلات کرے، اللہ کی حمد بیان کرے، اور حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف پڑھے. فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا. کیا بات ہے. ایسی برکتیں ہیں. لیکن ہم دیکھیں کہ ہم نماز کے بعد کتنی دعا کے اندر دلچسپی لیتے ہیں. ہم دیکھیں ہم جمعرات اور جمعے کے درمیانے سے دعا میں کتنی دلچسپی لیتے ہیں. ہم دیکھیں ہم ان بڑی راتوں میں دعاؤں کے اندر کتنی دلچسپی لیتے ہیں. ہم خود ان کے اندر دلچسپی نہ لیں اور پھر ہم کہیں کہ پریشانی ہمارے سامنے، پریشانیاں دور کرنے والے ہم اپنے رب سے دور ہیں. تو آج ہم قریب جائیں. دوسرا یہ کہ دعا مانگنے کے لیے بہت اہم بات یہ ہے کہ کبھی وہ نہ کریں جلد بازی، اس سے دعا قبول نہیں ہوتی. سب سے بہترین دعا کی قبولیت کا جو ثمرہ ہے، علماء نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ آپ کی مانگی ہوئی دعا آخرت کے لیے رکھ دی جائے. بندہ آخرت میں دیکھے گا نا، اور یہ اتنا سارا یہ نیکیوں کا پہاڑ کہاں سے آ گیا،
یہ نہیں کیونکہ پہاڑ مولا میں نے تو وہ اتنی یہ والی عبادت تو کی نہیں، اتنی عبادتیں، یہ اتنی عبادتیں کہاں سے آ گئی؟ علماء نے ارشاد فرمایا بتایا جائے گا تو نے جو دنیا میں دعائیں مانگی تھی نا اس کو جمع کر کر کے رکھا گیا ہے، وہ اس کا ثواب ہے یہ۔ اس وقت وہ تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، ساری آخرت کے لیے رکھ لی جاتی۔ اچھا، اس میں فضیل بھائی یہ جیسے ماشاءاللہ امیر علیہ سنت نے کہا کہ وہ جیسے رجب کا مہینہ قریب آتا ہے تو وہ گنتی شروع ہو جاتی ہے جی جی کہ بھائی وہ مین انٹرنس پھاٹک رمضان شریف کے آمد کا جو پھاٹک ہے وہ کھلنے والا ہے، تو نیکیوں کا یہ جو مہینہ ہے یہ آنے والا ہے، تو رجب کا تو ایک تیاری۔ صحیح۔ تو اب جیسے مثال رمضان کی عبادت جی جی کی تیاری، صحیح، یہ اس کو کانسیپٹ دیا جاتا ہے نا ایسا ہی کہ ہے۔ رجب میں مطلب جیسے رجب کی آمد گویا رمضان کی مطلب خوشخبری عبادت کی تیاری کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے، صحیح تو فرمایا۔ یہ بھی اس کو اس طرح سے ذہن بنایا جائے گا کہ بھئی اس میں عبادت کا اہتمام اس لیے کیا جائے کہ رمضان میں عبادت کرنی ہے۔ بلکہ حضرت بڑی مشہور و معروف یہ روایت ہے، حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے۔ اللہ یعنی آپ اس کا کنیکشن دیکھیے کہ رمضان کے ساتھ کس طرح ہے کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان المعظم آبپاشی یعنی پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک یہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو بھائی بیج کس کا بویا جائے گا اس میں، ٹھیک ہے نا؟ عبادت۔ تو فرمایا کہ رجب المرجب میں عبادت کا بیج بونا ہے، شعبان المعظم میں آبپاشی کس کا پانی دینا ہے، تو کہا وہ آنسوؤں سے اللہ کے حضور گریہ گزاری کرنی ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر وہ فصل رحمت انشاءاللہ ایسے ہی کاٹے گا کہ اس کے روزے بھی ہوں گے، اس کی عبادت بھی ہوگی، اس کی تراویح میں بھی اس کو تھکاوٹ نہیں ہوگی، اور وہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرے گا، تہجد بھی پڑھ رہا ہوگا، سحر و افطار کی دعائیں بھی ہوں گی، وہ مدنی مذاکروں میں شرکت بھی ہوگی، یہ ایک تیاری ہے۔ اچھا، اسی طرح فرمایا کہ ایک تو یہ سارا سلسلہ، اس کے وائس ورسا، اس کے اپوزٹ، جس نے عبادت کا بیج نہ بویا، تو ظاہر بات ہے جو بیج نہیں بوتا اس کو تو فصل کاٹنے میں پانی بھی ڈالے گا تو پانی زمین چوس لے گی۔ فرمایا عبادت کا بیج نہ بویا، اب وہ شعبان المعظم میں کیا پانی ڈالے گا اور رمضان میں کیا فصل رحمت کاٹے گا۔ اس لیے دیکھیے نا کہ رمضان مبارک کے شروع کا پہلا دوسرا تیسرا دن تو چلو جوش جوش میں مسلمان بڑی طاقت میں ہوتا ہے، مگر جو ہی یہ دن گزرتے ہیں تو یہ عام روٹین پہ آ جاتے ہیں، مسجد کے اندر تراویح ہو رہی ہے، ہم برابر سے گزر گئے، تلاوت قرآن لوگ کر رہے ہیں، ہمیں اپنا پتہ ہی نہیں ہے، دکان کی ہائے ہوئے میں لگے ہوئے ہیں، او بھائی آج تو بھائی لیٹ ہو گئے، بھائی سحری نہیں کر سکے، وہ تو رہ گیا، تو یہ مسئلہ ہو گیا، تو فلاں ہو گیا۔ اس طرح رمضان مبارک کا مہینہ ضائع ہو جاتا اور ویسے بھی جیسے خادم النبی جنتی صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب کا نام رجب کیوں رکھا گیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا کیونکہ اس میں شعبان اور رمضان کے لیے خیر کثیر یعنی بہت زیادہ بھلائی بڑھائی جاتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو یہ گویا عبادت کا جو بیج بونے کا جو ٹائم ہے۔ اچھا، اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کیا میں چونکہ اب تو میں نے پچھلے سال فرض روزے بھی نہیں رکھے اور میں تو جمعے کی نماز میں بھی سستی کرتا ہوں، اب میں کہاں تہجد، یعنی بعض یہ ذہن بن جاتا ہے یار میں نے زندگی میں کبھی کچھ نہیں کیا ہے، صحیح فرمایا۔ اس وقت ہر مینٹلٹی کے لوگ دیکھ رہے ہیں، بھائی میں نے عید بھی نہیں پڑھی ہے، اب میں کیا کروں؟ نہیں، یہ اس میں میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یوں سمجھے کہ ذات وہ ذات ہے کہ بندہ استغفار کرتے ہوئے جب اس کی طرف بڑھتا ہے نا تو رب عز و جل اتنا کرم فرماتا ہے کہ یوں سمجھے کہ آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا، بالخصوص یہ جو رجب کا مہینہ ہے، یہ جو آپ نے فرمایا کہ بھائی جیسے نمازیں چھوڑ دیں یا پچھلے سال کی یا روزے چھوڑ دیے، ان کے لیے ایک ڈھارس کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو۔ استغفار کے یہی اپنے گناہوں پر توبہ کرنا، بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ کریم کئی افراد کو آگ سے نجات عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک خاص اس میں دعا بھی ہے کہ جو رجب اور شعبان میں 7 بار کہے تو فرمایا کہ اس کا نامہ اعمال ہی سارا گناہوں کا نیکیوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ چلیے اور بتائیے، ہمت کیجئے، کوشش کیجئے۔ ہاں، جو فرض چیزیں ہیں اس کی آپ کو ادائیگی کرنی ہے، نمازوں کی آپ قضا پڑھیں، اس کے علاوہ آپ کے جو روزے قضا ہو گئے، بہت اچھا مہینہ آ رہا ہے، کتنا اچھا موسم ہے، رکھ لینا بھائی، آپ روزہ رکھیں اور اس میں قضا آپ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب برکت دے گا۔ فرمایا کہ جو شخص اس میں 3000 بار استغفار پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی بخش دے۔ تو یہ جو رسالہ ہے نا فیضان رجب، میں تو کہتا ہوں آج کل جدید دور ہے، اس کو آپ ہاتھوں ہاتھ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور جو ہے نا اس کو پڑھیں تو استغفار کے ایک تو یہ بڑے فضائل اس کے اندر یہ فرمایا۔ دوسرا، رجب المرجب کا مہینہ، اس میں وہ برکت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی، جو امیر علیہ سنت نے ہمیں سکھایا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، سبحان اللہ۔ کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما۔
تو میرے وہ بھائی جو ان چیزوں سے دور ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، آپ ہمت کریں، ٹرائی ٹو اچیو اٹ، کوشش کریں. یعنی ہم دنیاوی اعتبار سے بھی تو کر ہی لیتے ہیں نا، فارغ ہوتے ہیں آخر کار دن بھر میں کما کر کے سوتے ہیں نا، اللہ دیتا ہے نا، تو اس رب کریم کا ہم شکر ادا کریں، ہمت کریں، کوشش کریں. اور ویسے اس میں ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اور اللہ کی رحمت ہے، دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. ہمارے اسلام بھائی یوں تو پیر شریف کو ویسے ہی سحری اجتماع، تہجد اجتماع، یہ پورے پاکستان میں بلکہ اور سی دیگر کنٹریز میں بھی اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ ماہ رجب کی آمد سے ہی امیر علیہ سنت کی ترغیبات کا بڑا مطلب ایک سلسلہ ہوتا ہے. تو اس بار ہماری مجلس نیک اعمال نے تو اعلان کیا ہے کہ رجب میں انشاءاللہ ہم 12,000 سحری اجتماعات کریں. کیا بات ہے، سبحان یہ اللہ. ماشاءاللہ، اور یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے. آپ دیکھیں کہ اب یہ باقاعدہ اس کے آپ کو مناظر اور اس کے سارے اہتمام یہ علاقوں میں نظر آئیں گے. تو آپ بھی اپنے یہاں دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی سے رابطہ کر کے آپ اس کا اہتمام کریں، ماشاءاللہ. اور یہ رات کے اس وقت میں جمع ہو کر کوئی ایک ایسا موضوع پر بیان کر کے، اور جب سب ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو کیسے مسائل حل نہیں ہوں گے. انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھیں گے تو ہمارے سارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے، اور عبادت کی طرف ہمارا دل بھی لگ جائے گا. تو یہاں رجب کے جو روزے ہیں، نفلی روزے، اس کی اہمیت بڑی بیان ہوتی ہے. بالکل. رجب المرجب تو روزہ کا مہینہ ہے، نفلی عبادات کا مہینہ ہے، عبادات پر کمر بستہ ہونے کا مہینہ ہے. حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب المرجب میں روزے رکھا کرتے تھے؟ پوچھا کہ حضور پاک کا کیا معمول تھا، روزے رکھا کرتے تھے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، اور اسے اہمیت بھی دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. بھی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب المرجب کے جو روزے ہیں ان کے متعلق روایت کئی بیان فرمائی ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں. میں یہاں پہ مشہور تابعی بزرگ کی ایک روایت عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب کے روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے. روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے. اب یہ روایت ذکر کرنے کے بعد جو امام بیہقی ہیں انہوں نے جب یہ روایت ذکر کی تو آپ نے فرمایا کہ یہ تابعی بزرگ ہیں. حضرت امام ابو قلابہ یہ تابعی بزرگ ہیں، یہ اپنے پاس سے کوئی بات بیان نہیں کر سکتے. یقیناً انہوں نے جو رجب کے روزہ دار کے لیے یہ جو بات بیان فرمائی ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک محل ہے، یہ یقیناً کسی نہ کسی صحابی نے سنی ہوگی. ایک اور روایت آتی ہے رجب کے روزہ دار کے لیے جو فضیلت ہے، فرمایا جس نے رجب کے 7 روزے رکھے اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ پاک سے مانگتا ہے، اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے. اور بے شک جنت میں ایک محل ہے جس کے سامنے دنیا ایک پرندے کے گھونسلے کی طرح ہے. اس محل کی شان کیا ہے کہ دنیا ایک پرندے کے گھونسلے کی طرح ہے. اس محل میں صرف اور صرف وہی داخل ہوں گے جو رجب المرجب کے روزے رکھا کرتے تھے. رجب المرجب کا جو نام ہے نا، اس کے متعلق آیا ہے کہ رجب بنا ہے ترجیب سے، یعنی عظمت و شان والا مہینہ. تو فرمایا اسی لیے اس کو رجب المرجب بھی کہا جاتا ہے کہ اس مہینے کی عظمت، اس مہینے میں روزے کی فضیلت وغیرہ بہت زیادہ بیان کی گئی ہے. ایک اور فضیلت میں عرض کرتا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر ہے. ایسی نہر ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس کا نام رجب ہے. اور اس سے کون سیراب ہوگا؟ فرمایا جس نے رجب کے ایک دن کا بھی روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالی اسے اس پانی سے سیراب فرمائے گا. کتنی برکتیں، کتنی شان ہے. علماء کرام نے رجب المرجب کی جہاں عبادتوں کے فضائل بیان فرمایا، جہاں احادیث میں روایت آئی، وہیں ہمیں سمجھانے کے لیے، ترغیب دلانے کے لیے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی. فرمایا کہ دیکھو رجب المرجب کا جو مہینہ ہے نا، یہ اکیلا ہے. دیکھو یہ اکیلا ہے، حرمت والے 4 مہینوں میں سے 3 ایک ساتھ ہیں، ایک اکیلا ہے، تنہا ہے. اور اللہ رب العالمین کے متعلق آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے پیارے آقا کا، رمضان امتیوں کا مہینہ ہے. تو کہا دیکھو رجب اکیلا ہے، یکتا ہے، اور اللہ بھی یکتا ہے، اور یہ اللہ کا مہینہ ہے. تو کہا کہ جب رجب آ جائے نا، یہ یکتا مہینہ جب آ جائے تو یکتا کی عبادت میں خوب مشغول ہو جاؤ، نفلی عبادت خوب کرنے لگ جاؤ، نفلی روزوں کی کثرت کرنے لگ جاؤ. جب تم یکتا مہینے میں یکتا کی عبادت کرنے لگ جاؤ گے تو وہ تمہیں تمام دروں سے بے نیاز فرما دے گا. اور یہ حدیث میں بھی ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، سبحان اللہ، دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا، اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ، تو یہاں گناہ کا کفارہ سے مراد یہ کہ یہ روزے گناہ صغیرہ کی معافی کا ذریعہ بنیں گے۔ زندگی گزر گئی اور بتقاضۂ بشریت نادانیاں، گناہ، غفلتیں یہ بے شمار ہیں، لیکن یہ مہینے گویا ہماری بخشش کی بشارتیں لے کر، صحیح ہے، ان کی معافی کا مطلب ایک ڈھارس لے کر کہ ہم نے بہت خطائیں کی مگر رب کی رحمت یہ بخشنے پر تلی ہوئی ہے، تو یہ مہینے اللہ کی رحمت سے دوبارہ ان کی آمد ہے۔ تو اگرچہ زندگی کے پچھلے مہینے ہم نے غفلت میں گزارے ہیں، لیکن اس مہینے کی آمد پر عاجز بنا لے۔ یہاں پر یہ جو ہماری مدنی چینل کی ناظرات جی جی یعنی خواتین جو سن رہی ہوں، یہ بھی مطلب اس مہینے میں عبادت کر بالکل، سکتی اسلامی بہنیں تو دیکھیں اگر اپنا شیڈیول بنائے نا، دیکھیں ہر چیز دنیا میں شیڈیول کے ذریعے بہت سارا کام ہو سکتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ تو جس طرح مرد شیڈیول بناتے ہیں، ترکیبیں کرتی ہیں، اسلامی بہنیں بھی جو ہے نا اپنا شیڈیول بنائیں۔ بھائی کبھی اٹھ رہی ہیں تو بھائی اس ٹائم پہ اٹھ رہے ہیں، کبھی اٹھ رہے ہیں تو اس ٹائم پہ اٹھ رہے ہیں، کبھی صفائی کرتے تو سارے گھر کے ڈالے، کبھی نہیں گئے تو کسی کا نہیں پتہ، ایسا نہ ہو۔ ایوری تھنگ مسٹ بی یو سمجھے بیلنس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس مہینے کے اندر خاص طور پر بچوں کی تربیت، کھانا پکانا، دیگر معاملات کے ساتھ عبادت بھی کریں۔ لیکن امیر علیہ سنت کا کتنا پیارا رسالہ ہے کفن کی واپسی، اس میں ایک نیک خاتون کے واقعے سے تو آپ نے ابتدا کی ہے، اللہ اللہ اکبر، کہ بصرہ کی ایک نیک خاتون نے بوقت انتقال اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ مجھے اس کپڑے کا کفن دینا کہ جسے پہن کر میں رجب المرجب میں عبادت کیا کرتی تھی۔ بعد وفات بیٹے نے کسی اور کفن میں کفنا دیا کہ نہیں بھائی چلو اچھا وہ ہے، یہ ذرا وائٹ زیادہ ہے، یہ چلو اس میں دفن کر، وہ کفنا کر دفنا دیتا ہے۔ جب وہ قبرستان سے گھر آیا تو کیا دیکھا کہ جو اس نے کفن دیا تھا وہ گھر میں پڑا ہے۔ اس نے گھبرا کر ماں کی وصیت والے کپڑے یہ تلاش کیے تو وہ اپنی جگہ سے غائب تھے۔ اتنے میں غیبی آواز گونجی، اپنا کفن واپس لے لو، جس کی اس نے وصیت کی تھی ہم نے اسی کپڑے میں اسے کفنایا ہے۔ اللہ اکبر، فرمائے کہ کیونکہ جو رجب کے روزے رکھتا ہے ہم اس کو قبر میں رنجیدہ نہیں رہنے دیتے۔ اللہ دیکھیں ایک تو روزے رکھنا اور دوسرا اس عابدہ زاہدہ خاتون کا نفلی عبادات کرنا، یہاں میں ایک تو یہ، دوسرا ایک حضور رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتنا پیارا ہے رجب المرجب کے روزے کے حوالے سے، کہ حضرت علامہ ابو الحسن علی بن احمد یزدی بغدادی شافعی رحمۃ اللہ تعالی کا معمول تھا کہ آپ رجب کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اچھا آپ نے ایک بڑی عجیب وصیت کی تھی، وصیت یہ تھی کہ بھائی جب میرا انتقال ہو تو مجھے 3 دن بعد دفنانا۔ کیوں 3 دن بعد دفنانا؟ تو کہ ہو سکتا ہے میں سکتے کے عالم میں ہوں۔ اچھا یہ ان کی وصیت تھی اور سلسلہ چلا۔ اچانک ایک دن انہوں نے کہا کہ بھائی میں اپنی وصیت سے رجوع کرتا ہوں۔ خرید کیا بات ہے؟ بولا اب میں انتقال ہو تو مجھے فوراً دفنا دینا۔ تو کہا کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ایسا ہوا؟ تو کہا کہ آج کی رات مجھے اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یا علی سم رجبن عندنا، اے علی اس بار کے رجب کے روزے ہمارے پاس رکھا۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی آپ یہ بتائیے کہ یہ کیسی رجب کے روزوں کا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کتنی پذیرائی ہے، کتنا یعنی لطف و کرم ہے ان کا اس شخص پر کہ جو رجب کے روزے رکھتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ رجب المرجب میں عمرے کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رجب تو نیکیوں کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، تو عمرے کا اہتمام یہ جو صحابہ کرام وغیرہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو شیڈول بنانے کی بات ہے نا، اپنا شیڈول بنائیں، ترتیب دیں۔ دیکھیں یہ جو اہمیت ہے یہ اس وقت تک جاگتی رہے گی۔ یہ بھی ماشاءاللہ فضل بھائی بھی روایتیں بیان کر رہے ہیں، کچھ میں نے بھی اپنا حصہ شامل کیا، آپ بھی ہم سمجھا رہے ہیں، ہم نے سنا جذبہ مل گیا بھائی بس انشاءاللہ رجب المرجب کا مہینہ آنا ہے اور بس دھوم مچ جانی ہے انشاءاللہ، اور باقی ایک نیت ہوتی ہے، ایک عزم ہوتا ہے انشاءاللہ روزے بھی رکھنا ہے۔ لیکن 2-4 دن گزرتے ہیں، پھر وہ باتیں ذہن سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، کام وغیرہ میں لگ گئے، بس چھوڑ دیا۔ اس کا جو سب سے اچھا حل ہے نا، رجب کا مہینہ آنے والا ہے، بس آغاز کر دیں ابھی سے کہ جو نیک اعمال جو امیر سنت کا دیا ہوا رسالہ ہے نا وہ تھام لیں بس۔ اب اس میں یہ بھی نہیں کہ آپ نے جا کے وہ خریدنا ہوگا یا آپ نہیں جا سکتے یا آپ نہیں جا سکتی۔ دنیا جو آپ بتا رہے ہیں ٹیکنالوجی والی دنیا ہے، اینڈرائڈ موبائل ہے آپ کے پاس، الحمدللہ اس کی اپلیکیشن بن گئی ہے، اور اتنی آسان اپلیکیشن ہے، تمام سوالات موجود ہیں، آپ نے 500 نمازیں پڑھی، بس اس پہ کلک کرنا ہے، آپ کی یاد دہانی ہوتی رہے گی اور وہ اس پہ عمل ہوتا رہے گا۔ وہ یادیں بچے ہوتے تھے، چھوٹے ہوتے تھے، تو ایک وہ قاری صاحب وہ دیتے تھے، چھوٹا سا رسالہ دیتے تھے، 500 نماز والا ٹک لگانا ہوتا تھا،
اب وہ پورا پیج پہ ٹک ٹک ہے لیکن ایک جگہ گول دائرہ جو ہوتا تھا وہ چپتا تھا. یہ گول دائرہ کیوں ہے؟ امی وہ میں قضا پڑھ کے اس پہ سائن نشان لگا دوں صحیح کا نشان. نہیں بیٹا دیکھو قضا ہو گئی تو سچ لکھنا چاہیے لیکن آپ قضا ادا کریں لیکن یہاں گول دائرہ ہی بنائیں. وہ چپتا رہتا تھا لیکن جب اگلا صفحہ آتا تھا اس پہ ایک بھی گول نہیں ہونا چاہیے. تو ایک ترغیب ہوتی تھی, یہ چیزیں ابھارتی ہیں, بار بار یاد دلاتی ہے. آپ کے سامنے وہ نیک اعمال رسالہ ہوگا, اب وہ آج 500 نمازیں پڑھی, ارے 500 نمازیں تو نہیں پڑھی, بس اب وہ روزانہ جب وہ یہ چیز سامنے آئے کہ آج بھی نہیں پڑھی تو کرنے کا جذبہ بیدار ہوگا. تو رجب المرجب تو نفلی عبادت کا مہینہ ہے. اشراق چاشت کا اہتمام کیجیے, نیک اعمال میں بیان ہے, تہجد کا اہتمام کیجیے, صلاۃ اللیل کا اہتمام کیجیے. آپ فضیلتیں تو سنیے, یعنی شروع کر دیجیے. یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے جو وہ اس کی فضیلت ہے میں کچھ آپ کو عرض کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص وضو کرے, کتنے آسان چھوٹی نیکیاں اور فضیلتیں دیکھیے, اور اچھا وضو کرے, ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت پڑھے, اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. ایک اور فضیلت کس کی ہے؟ نماز اشراق کی. ارشاد فرمایا, ترمذی شریف کی روایت ہے, بعد فجر یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو شخص بیٹھا رہے ذکر خدا کرتا رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے, پھر 2 رکعتیں پڑھے, اور شان کیا ہے, حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. چاشت کی فضیلت سماعت فرمائیے, جو چاشت کی 12 رکعتیں پڑھے اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنا دیا جائے گا. اچھا جی, اور آگے بڑھتے ہیں. صلاۃ اللیل کی فضیلت سماعت فرمائیے. فرمایا کہ رات کے نوافل دن کے نوافل سے افضل ہیں. سبحان اللہ. مسلم شریف کی روایت ہے, فرضوں کے بعد افضل نماز یہ رات کی نماز ہے. تہجد کی نماز کی الگ فضیلت ہے. یعنی اتنے فضائل و برکات ہیں, اتنی عظیم الشان فضیلت ہیں نفلی نماز کی. اور یہ وہ نماز ہے کہ بہت زیادہ مشقت نہیں ان کی ادائیگی میں. اشراق چاشت نارملی بندہ پڑھ سکتا ہے, اوابین کا اہتمام ہو سکتا ہے, لیکن اب اپنا ذہن بنائیں, اپنا ایک شیڈول ترتیب دیں. بالخصوص نیک اعمال کے مطابق جب ہم عمل کریں گے, اس پہ روزانہ کا ٹک نشان لگائیں گے, گول دائرہ بنائیں گے, تو انشاءاللہ یہ جو نفلی عبادات ہیں ان کا ذوق بڑھتا رہے گا اور یہ ہمیں یاد رہے گا. اور یہاں پر فضل بھائی جیسے مثال ایجڈ لوگ ہوتے ہیں, جی جی, اب جیسے ایجڈ ہیں, اب ظاہر ہے روزے بھی رکھنے میں کمزوری, اچھا پھر وہی عبادت کے معاملات, تو نمازیں پڑھنے بھی ایک وقت تھا کہ میں جا سکتا تھا مسجد میں, اہتمام ہو سکتا تھا, لیکن اب ظاہر ہمت نہیں ہے, مکان اتنا اوپر ہے, اتنی واکنگ میں نہیں کر سکتا. آج کل کے واقعی کئی ایسے معاملات میں دیکھا جاتا ہے کہ بندے کو چلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک طبقہ ہوگا بیچارے جو ہم کو سوچتے ہوں گے, تو وہ بھی یوں مایوس نہ ہو. ذکر و اذکار جیسے استغفار کی بیان ہوا, تو اسی طرح درود شریف کا ورد. یعنی بات ہے قربان بھائی اور فضل بھائی, میں ایک اور بات بھی توجہ دلاؤں گا, وہ ہے اپنے وقت کو یوٹیلائز کرنا. بالکل صحیح. یعنی وہ بات ہے کہ اپنی جگہ روزے بھی فضیلت ہیں, لیکن ظاہر یہ نفلی روزے ہیں, کوئی اگر نہیں بھی رکھے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا. لیکن یہاں پر یہی ہے کہ اگر وہ اتنے روزے رکھ کے اتنی مشقت کر کے رمضان میں اس کو پرابلم بڑھے گا, تو وہ تھوڑا سا اس میں اپنے آپ کو احتیاط بھی کرے. لیکن بات یہی ہے کہ جو اس سے فوائد اٹھا سکتا ہے وہ تو اٹھائے, لیکن اگر کوئی ایسا کمزور بھی ہے, جیسے مثال وہ اتنے نوافل نہیں پڑھ سکتا, تہجد اجتماع میں نہیں جا سکتا, تو ظاہر ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی ذکر و اذکار, استغفار, استغفر اللہ, درود شریف. اور سب سے جو اہم بات اگر اس ٹاپک کو بھی لیں, وہ ہماری زبان, کہ ہم مطلب اس معاملے میں یہ جو ماحول ہمارا بنتا ہے, اور جس میں ہم بسا اوقات جو ہے وہ رف ٹاکنگ یا دیگر انداز سے جو لوگوں کو تکلیف دینے کا جو رجحان ہے, کیا اس پر بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم مطلب اس کو کچھ اپنا انداز چینج کر کے ترکیب بنائیں؟ لیکن زبان کی آفتیں تو اتنی خطرناک ہیں کہ سارے اعضاء جو ہے نا, وہ جب صبح ہوتی ہے تو زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے کہتے ہیں خدا کے لیے ہم پر رحم کر, چلتی تو ہے اور مار ہمیں کھانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے بھائی, لوگ زبان سے بولتے ہیں, کوئی ہے جو کسی کی زبان نکال کے اس پہ کبھی مار تو ہاتھ پاؤں کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سب التجا کرتے ہیں خدا کے واسطے, تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے, اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئے تو ہمارا بھی کام خراب ہو جائے گا. آپ نے یوں سمجھیے کہ سلسلے کا سمرائز ایک ورڈ میں کر دیا, وہ ہے ٹائم یوٹیلائزیشن. آپ نے یہ کہہ کر یوں سمجھیں کہ یہ ایک بات کر دی کہ اگر رجب المرجب کے اندر عبادت میں, ذکر و اذکار میں ٹائم یوٹیلائز کر لیا نا, بس آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کسی خیر ہے.
میں یہاں پر ایک بات ایڈ کروں گا کہ قیامت کے دن بندے کی 24 ساعتوں کے عوض اس کے سامنے ایک خزانہ کھولا جائے گا. بندہ دیکھ کے خوش ہوگا کہ او بھائی اس صندوق سے تو نور نکلا اور روشنی نکلی. اسے بتایا جائے گا یہ تیرا وہ گھنٹہ ہے جو تو نے عبادت کے اندر صرف کیا تھا. پھر دوسرا صندوق کھولا جائے گا, اس میں سے نا وہ کالک نکلے گی, بدبو نکلے گی. وہ عرض کرے گا یہ کیا ہے؟ اسے بتایا جائے گا کہ تیرا یہ وہ گھنٹہ ہے جو تو نے گناہ میں صرف کیا تھا. تیسرا صندوق کھولا جائے گا, اس کے اندر سے بھی کالک اور بدبو نکلے گی مگر پہلے سے کم. تو اسے وہ پوچھے گا کہ یہ کیا ہے؟ اسے بتایا جائے گا کہ یہ تیرا وہ گھنٹہ ہے جو تو نے فضول ضائع کر دیا. ہم رجب میں یہ وہ ترکیب کریں آپ کی بات پہ کہ فضول بھی ضائع کیوں کریں. اس کا ایک بہترین طریقہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے کیا مولانا نیند بھی نہیں کرنے دو گے کیا؟ نہیں بھائی, نیند کریں 8 گھنٹے کریں کوئی مسئلہ نہیں, مگر سونے سے پہلے وضو کر لیں. کیا بات, بسم اللہ پڑھ کے وضو کریں. انشاءاللہ جب تک وضو رہے گا فرشتے نے کیا لکھتے رہیں گے انشاءاللہ. یعنی کتنی تو باوضو سونا بھی عبادت ہے. باوضو سونا عبادت ہے. تو کیوں نہ ہم جو ہے نا اس کو بھی اس بار اپنائیں. عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے بندہ سوئے گا تو پورا سونا ہی عبادت ہے. سونا عبادت ہے, بالکل صحیح یہ فرمایا. مباح کام ہی عبادت بن جائے گا. اور یہ جو آپ نے جیسے ابھی نوافل کی بات کی نا, بات یہی ہے کہ علم کی کمی. صحیح فرمایا. اگر یہ نوافل کی جو میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں, اللہ اکبر. ہر جوڑ کا صدقہ ہے, لیکن جو چاش کی 2 رکعت پڑھتا ہے تو گویا اس نے تمام جوڑوں کا صدقہ ادا کر دیا. سبحان اللہ. تو بات ہے یہی کہ اس کا شوق اور آخرت کی فکر کہ یار پھر پتہ نہیں یہ نصیب ہوگا نہیں ہوگا. اور اگر مثال ان دنوں کو یوٹیلائز کرنے کے حوالے سے جو ہماری بات ہو رہی ہے, اب گھر سے اتر رہا ہے اور زندگی گزر کے اترتے چڑھتے, لیکن اب اپنا ذہن بنائے کہ یار اترتے اترتے سبحان اللہ کا ورد کروں گا, چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کا ورد کروں گا. اب نیچے اترتے ہیں تو بازار سے ہی گزر کر اپنے کام کاج پہ جاتے ہیں, یا جہاں جاتے وہ بازار ہی ہے تو بازار میں داخلے کی دعا پڑھ لیں. تو یہ وہ آسان نیکیاں ہیں کہ جس کو اگر ہم چاہیں تو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا کر ہم زبردست فوائد حاصل کر سکتے ہیں. اور درود شریف کی ورد تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بآسانی کر سکتے. ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی اس بار ہم وہ جیسے امیر اہل سنت نے دینی کاموں کی مدنی تحریک عطا فرمائی ہے تو ماشاءاللہ روزانہ 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے والوں کی بھی تعداد ہے. قرآن پاک کی تلاوت کی بات دیکھیں تو دعوت اسلامی میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو 3 دن میں پورا قرآن یہ پڑھنے کو اپنا روٹین بنانے کی کوشش کر رہی ہے. ایک منزل روزانہ پڑھنے والوں کی تعداد بھی سامنے آ رہی ہے. 3 پارے روز پڑھ کر 10 دن میں قرآن ختم کرنے والے یہ بھی میدان میں آ گئے. تو ماشاءاللہ یہ ایک جذبہ اور اس دور میں جب کہ کہا جاتا ہے کہ جناب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, ہمارے پاس بہت ٹائم ہے. اگر آپ اپنے خالی وہ چیک کریں نا کہ آپ نے کون سی اپلیکیشن کتنی دیر یوز کی ہے تو شاید آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ٹائم کتنا ہے میرے پاس. ارے جو کہتا ہے نا میرے پاس ٹائم نہیں ہے وہ سب سے زیادہ فارغ ہی وہی ہوتا ہے. وہ دیکھا جاتا ہے جو مصروف ہوتا ہے واقعی مصروف ہوتا ہے وہ نہیں کہے گا. اس نے اپنا پورا ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے, اس کا شیڈول بنایا ہوا ہے, اس کی اپنی نیند کا پراپر ٹائم ہے, اٹھنے کا جاگنے کا, موبائل یوز کرنے تک کا اس کے پاس ٹائم ہے. لوگوں کو پتا ہوتا ہے بھائی میں نے واٹس ایپ کر دیا اتنے بجے لیکن چیک انہوں نے اتنے بجے ہی کرنا ہے کیونکہ ان کا ٹائم وہ ہے اور وہ مصروف ہے. اور جو بار بار کہہ رہے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی ٹائم بہت ہے آپ کے پاس, اس کو سیٹ نہیں کیا ہوا. ٹائم بہت ہے آپ کے پاس, وہ فضولیات کے اندر لگایا ہوا ہے بلکہ گناہوں میں لگایا ہوا ہے. یہ جو ہمارے جس ٹاپک پر بات چل رہی ہے اس میں آپ یہ دیکھیں آئی صاحب کہ جو بندہ کوئی گناہ کر رہا ہے نا, اب جو غیبت کر رہا ہے محنت لگ رہی ہے نا اس کی, کسی کو پکڑ رہا ہے, کسی کا ذہن بنا رہا ہے, بیٹھ کے اس کی برائی کر رہا ہے, وہ لگا ہوا ہے, اپنا وقت بھی اس کے اندر جا رہا ہے, ایک محنت لگ رہی ہے. چگلی لگا رہا ہے تو کسی کے پاس جا رہا ہے کہ اہتمام ہو رہا ہے. تو گناہوں میں تو محنت ہو رہی ہے اور گناہ چھوڑنے میں تو محنت ہی نہیں ہے. گناہ چھوڑنے کے اندر تو اور ہی زیادہ آسانی ہے. رجب کے جو نام ہے نا, رجب کا ایک نام ہے اسم, بہرا. تو علماء نے ارشاد فرمایا بھی یہ تو اس کا جو نام ہے نا یہ ہمیں بڑا زبردست سبق دے رہا ہے, بہت بڑا میسج دے رہا ہے. کیونکہ یہ جو رجب ہے یہ آپ کو اچھائیاں تو بیان کرے گا لیکن یہ برائیوں سے سیئات سے یہ خاموش ہے. یہ بہرا ہے کہے گا مجھے نہیں پتا, اس کو نہیں پتا. کیونکہ جو غیر مسلم تھے اسلام سے پہلے جو دور جاہلیت تھا اس دور میں بھی کہ جس دور میں قتل و غارت, فتنہ فساد, مار دھاڑ, اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا یہ تھا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ اس مہینے میں قتال نہیں کیا کرتے تھے, قتل و غارت نہیں کیا کرتے تھے, خون ریزی نہیں کرتے تھے, ڈکیتی نہیں کرتے تھے. اس مہینے کا احترام کرتے تھے, اپنے نیزوں کو اپنے تلواروں کو چھپا کر رکھ لیا کرتے تھے. تو لہٰذا یہ مہینہ برائیاں بتانے میں بہرا ہے کیونکہ اس میں آپ ایسی کوئی جنگ وغیرہ کے واقعات نہیں سنیں گے. تو کہا اے امتی تو پھر حضور کا امتی ہے, تو حضور کا ماننے والا ہے, تو مسلمان ہے,
تو حرمت والے مہینے میں اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اس وقت دیکھیں جنگ کس سے ہو رہی ہے، دفتری زندگی میں دیکھیں، گھریلو زندگی میں دیکھیں تو غیبت زبان سے ہوتی ہے، جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے، چغلی زبان سے لگتی ہے، گالی گلوچ یہ زبان سے ہوتی ہے، کسی کی عیب جوئی وہ زبان سے ہوتی ہے، بہتان یہ زبان سے ہوتا ہے، الزام تراشی وہ زبان سے ہوتی ہے۔ کتنے گناہ جو زبان سے نہیں ہوتے ہیں۔ تو آج ہم اپنے جو اتنے سارے وقت ہیں جس میں ہم فضول بولے جا رہے ہیں، اس کے بعد بیٹھے بولتے گا، اس کے بعد بیٹھے بولتے گا، اس کے بعد بیٹھے بولتے گا، یا غیبت کر دی، یا جھوٹ بول دی، یا چغلی لگا دی، وہ اس کی عیب دری کر دی، کسی کے بارے میں نام بگاڑ دیا۔ یہ گناہ کرنے کے بجائے اگر ہم سبحان اللہ کہنے کی ترکیب جیسے آپ نے دی یہ کرنے والے بنے، درود شریف پڑھنے والے بنے اور نیک اعمال کرنے والے بنے، تو دیکھیں ہمارے نامہ اعمال میں کیسے ثواب کا مال لگے گا۔ تو یہ مہینہ جو اسم ہے، بہرا ہے، اس کا ایک مطلب یہ ہے، یہ ہمیں ترغیب دلا رہا ہے، اے مسلمانوں، غیر مسلم وہ دور جاہلیت کے لوگ اپنی تلواروں کو نیزوں کو سنبھال کے رکھتے تھے، پھر تو تم مسلمان ہو، لہذا اپنی زبان کو سنبھالنے والے بن جاؤ۔ اور اس مہینے کی ابتدا اس سے کرنی ہے کہ انشاءاللہ ہم ہر مہینے یوم قفل مدینہ منائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ یوم قفل مدینہ کیا ہے؟ یہ ہماری زبان کی حفاظت کے لیے فضولیات سے امیر علیہ سنت نے بچانے کے لیے بتایا ہے کہ ہر مہینے کی جو پیر شریف ہے، پہلی پیر شریف یوم قفل مدینہ منائیں، فضولیات سے بچیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم گناہوں بھری گفتگو سے بھی بچیں گے۔ اچھا، اس میں بھی یہی ہے کہ جب اگر مثال اس یوم قفل مدینہ میں مین جو اس کا فائدہ حاصل ہوگا نا، وہ اس صورت میں ہوگا کہ رسالہ خاموش شہزادہ پڑھیں گے، انشاءاللہ کیونکہ اس میں ہی اصل ٹاپکس لکھے ہوئے ہیں کہ وہ کون سی ایسی باتیں جو ہم مطلب فضولیات میں گزاریں گے۔ یہ جو مہینہ ہے یہ بہت ساری برکتوں کو لے کر آتا ہے، اور امیر علیہ سنت نے اپنی رسالے کفن کی واپسی میں ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کسی عورت پر مطلب وہ فریفتہ تھا، اور ایک مرتبہ اس نے اس عورت پر قابو پایا، یہاں تک کہ وہ اس سے کوئی گناہ کر بیٹھتا۔ اس نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کوئی چاند دیکھ رہے ہیں، تو اس نے اس عورت سے پوچھا کہ لوگ کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ لوگ رجب کا چاند دیکھ رہے ہیں۔ تو جیسے اس نے رجب کا معاملہ سنا تو وہ ایک دم سے اس گناہ سے باز آ گیا۔ اللہ پاک نے اس دور کے نبی علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اس سے ملاقات کرو، آپ تشریف لے گئے، اور اللہ پاک کا حکم اور اپنی تشریف آوری کا سبب ارشاد فرمایا، یہ سنتے ہی اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا، اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اچھا، اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد جو اہم بات جو بیان ہوئی وہ یہ کہ یہ غیر مسلم تھا، لیکن رجب کی تعظیم کی تو اللہ پاک نے اس کو اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ تو اگر کوئی مسلمان رجب کی تعظیم کرے گا تو کسی برکت ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ آخری روایت شیئر کرتا ہوں کہ نوافل کا تذکرہ ہوا، نفلی روزوں کا تذکرہ ہوا، ذکر و اذکار کا تذکرہ ہوا۔ ایک نیک کام ہے کسی کی مشکل حل کرنا، کیا بات! اور روایت ایسی ہے کہ مشکل حل کرنے پر بھی ثواب ہے اور رجب کے احترام پر بھی فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، کنیت الطالبین میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اسے بیان کیا کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے تو اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آئیے کیوں نہ کسی کی پریشانی دور کریں، اور فرمایا تم رجب کا اکرام و احترام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا 1000 کرامتوں کے ساتھ اکرام فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب ایک مسلمان اگر انشاءاللہ تعالیٰ اس کا احترام اچھے انداز سے بجا لائے تو اس کو کتنی برکتیں ملیں گی۔ تو بالخصوص اس میں جو ہے پریشانی دور کرنی چاہیے مسلمانوں کی۔ اور یہ ماشاءاللہ ایک وہی بات ہے فضل بھائی، ماحول ایسے ہی ماحول ہوتا ہے نا تو ہی مطلب یہ بات ہوتی ہے، ورنہ تو سچی بات ہے کہ انسان اگر اپنے قریب میں اوروں کی تکلیف تو کیا کرے، اگر اپنے گھر میں بھی کوئی تکلیف دیکھتا ہے نا تو وہ نہیں شیئر کرتا ہے۔ میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو کسی نے ایسی تذکرہ کیا کہ یہاں جو بیٹھے ہیں نا اس میں کتنی بڑی تعداد ہے کہ ان کی منتھلی انکم کتنی ان کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا اللہ ہے کہ وہ یہ بتے کہ یار اگر ہم بتائیں گے تو ہم گھر والوں جو ہے نا ہم سے مطلب وہ تقاضا کریں گے۔ وہ یہ سمجھتے کہ یار یہ بیچارہ باہر نکلتا ہے تو یہ تو وہی 15-20 ہزار روپے کماتا ہے جس میں سے 10-12 ہزار روپے ہم کو دے دیتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی آمدنی اچھی ہے لیکن وہ گھر کے مسائل کو دیکھ کر بھی باتوں کا شیئر نہیں کرتا ہے۔ آپ کے اپنے قریبی رشتہ داروں میں، آپ کے اپنے پڑوسیوں میں، آپ کے اپنے محلوں میں اگر یہ پریشان حال لوگ ہیں، ان کی مدد کیجئے، ان کی دعائیں لیجئے۔ اور یہ وہ مہینے ہی ہیں کہ جس میں مطلب ان چیزوں کی ترغیب زیادہ ارشاد فرمائی گئی ہے، اور اس پہ خصوصی
رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو آنے والے اس مہینے کی برکت نصیب فرمائے آمین اور آمین۔ اس میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔